ملک ریاض حسین صاحب کے ریڈ وارنٹ جو کہ ابھی جاری کیے گئے، اس سے بحریہ ٹاؤن کراچی کی مارکیٹ میں جو پرائزز ہیں اس پہ کیا اثر پڑے گا؟ یاد رہے ملک صاحب کی عمر میں سمجھتا ہوں شاید 72 ایئرز ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، صحت دے اور اتنا موقع دے کہ یہ اپنے معاملات کو صحیح کر لیں۔ اس کے بعد جانا تو آپ نے بھی ہے اور ہم نے بھی۔ السلام علیکم، میں ہوں احسان امام، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ملک ریاض اور علی ریاض حسین صاحب کے ریڈ وارنٹ جاری کر دیے گئے اور اب باقاعدہ طور پہ ان کو انٹرپول کے تھرو لانے کی تیاریاں بھی کی جا رہی ہوں گی، اور باقی کیا معاملات ہمارے ادارے کریں گے ان کے ساتھ اور کس طریقے سے ہوگا کہ لایا بھی جائے گا یا نہیں لایا جائے گا۔ اور یاد رہے کافی طویل عرصے سے ان پہ یہ کیسز چل رہے ہیں اور ملک ریاض حسین صاحب کا ایک بڑا اچھا وقت گزرا ہے، اور وہ وقت ملک ریاض حسین صاحب یاد بھی کرتے ہوں گے۔ اور وہ وقت ایسا تھا کہ ملک ریاض کا نام بھی لینا جو ہے نا میڈیا کو الاؤ نہیں تھا، یہ یاد ہوگا آپ کو۔ بزنس ٹائکون کے نام سے جانے جاتے تھے، اور کوئی بھی خبر شائع ہوتی تھی کسی بھی سوشل میڈیا پہ یا پھر نیوز پیپر پہ تو ملک ریاض کا نام ہٹا کے ادھر بزنس ٹائکون کا نام لیا جاتا تھا۔ تو وہ ملک صاحب کا ایک بڑا اچھا دور تھا، اور اس دور کو میں پھر کہوں گا ملک صاحب بہت اچھے سے یاد کرتے ہوں گے۔ اور یہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں، ہمارا موٹیو کبھی بھی سیاست کو لے کے نہیں ہوا، اور ہم نے جب بھی اپنے کانٹینٹ بنائے تو وہ ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ اور پاکستان کی جو بھی ہماری ریئل اسٹیٹ مارکیٹ ہے اس سے ریلیٹڈ ٹائم ٹو ٹائم ہم آپ کو اپڈیٹ پرووائڈ کر ہی رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ملک ریاض حسین صاحب کو ڈسکس کرنے کا مطلب ہمارا صرف یہ ہے کہ پاکستان ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کا ایک بڑا نام رہا ہے، اور جس سوسائٹی سے ہماری وابستگی ہے، جس سوسائٹی کے لیے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بانی ملک ریاض حسین صاحب ہیں۔ اور ایک طویل ٹائم سے ان کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں، اور اتنے ہی طویل ٹائم سے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ بھی آج تک اسٹیبل نہیں ہوئی۔ اچھا، یہ بات بڑی طے ہے، جب بھی مارکیٹ کے اندر ہمیں سننے میں آتا ہے بہت پازیٹیو نیوز دیکھنے کو ملتی ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے کچھ ٹیکس کے حوالے سے ہو یا پھر ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے حوالے سے کچھ گورنمنٹ چینجز کر رہی ہوتی ہے، تو اس میں سب سے پہلے نام آتا ہے بحریہ ٹاؤن کراچی کا۔ یاد رہے بحریہ ٹاؤن کراچی ایک لارجسٹ سوسائٹی ہے ان پاکستان، اور یہ ایک ایسی سوسائٹی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں اس کا کسی سوسائٹی سے مقابلہ نہیں ہے، اور یہ بھی آپ خوب سے جانتے ہیں۔ اوبیسلی آپ لوگوں کے وزٹس ہوتے رہتے ہیں بحریہ ٹاؤن کراچی، اور آپ بہت خوب سے بحریہ ٹاؤن کراچی کو جانتے ہیں، اور آپ یہ بھی چاہت رکھتے ہیں کہ آپ کی بھی ایک انویسٹمنٹ بحریہ ٹاؤن کراچی میں ہو۔ وہ ایک الگ بات ہے، معاملات کی وجہ سے بحریہ ٹاؤن کراچی کی مارکیٹ اسٹیبل نہ ہونے کی وجہ سے آپ کافی پرابلم میں آتے ہیں، اور یہ سوچ کی حد تک ہی آپ سوچتے رہتے کہ ہم بحریہ ٹاؤن کراچی میں انویسٹمنٹ کریں یا نہ کریں، اور یہ آپ کا رائٹ بھی بنتا ہے کیونکہ بحریہ ٹاؤن کراچی ایک ویسے تو لارجسٹ سوسائٹی ہے اور ویل مینٹین سوسائٹی ہے، اور جس سوسائٹی سے ریلیٹڈ میں ابھی بات کر رہا ہوں وہ ہے بحریہ ٹاؤن کراچی۔ اور بحریہ ٹاؤن کراچی جو ہے یہ وجود میں آیا ہے سن 2014 میں، اور آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں سن 2026 میں۔ اٹس مین کہ آلموسٹ تقریباً کوئی 10 سے 11 سال کا عرصہ ہوا ہے۔ اگر اس کی ڈیولپمنٹ دیکھیں تو اس کے اندر ملک ریاض حسین صاحب کا ایک بڑا رول تھا جو اتنی جلدی اتنی بڑی لینڈ کو ڈیولپ کر دیا۔ بہرحال ملک ریاض حسین صاحب سے ریلیٹڈ ہی ہماری بات ہو رہی ہے، اسی کو ہی ہم کنٹینیو کریں گے، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں گا کہ ملک ریاض حسین صاحب کے ریڈ وارنٹ جو کہ ابھی جاری کیے گئے، اس سے بحریہ ٹاؤن کراچی کی مارکیٹ میں جو پرائزز ہیں اس پہ کیا اثر پڑے گا، اور آپ کو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، یہ اس حوالے سے بھی ڈسکس کریں گے۔ بہرحال ملک ریاض حسین صاحب کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے بحریہ ٹاؤن کراچی میں، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو ساری ڈیٹیل میں چیزیں بتائی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ملک ریاض حسین صاحب کے بہت سارے ایسے معاملات بھی تھے جس کی وجہ سے وہ آج یہ تمام معاملات اور اس وقت کو دیکھ رہے ہیں۔ اوبیسلی ملک ریاض نے جب اس پروجیکٹ کو لانچ کیا اور لانچ کرنے کے بعد کئی عرصے تک لوگوں سے انسٹالمنٹ کی صورت میں پیمنٹس لیتے رہے۔ اوبیسلی وہ فیکٹریز مجھے دیکھ بھی رہے ہوں گے اس ٹائم پہ، اور وہ بہت اچھے سے جانتے ہیں کیونکہ ان پہ گزری ہے۔ جب انسٹالمنٹ بھر دی گئیں تو پتہ چلا کہ آپ آؤٹ آف باؤنڈری ہیں۔ بس یہی ایک زوال کا ٹائم تھا ملک صاحب کا، اور کئی لوگوں کو ملک صاحب نے چیزیں دی بھی تھی، ایسا نہیں ہے کہ نہیں دی تھی، لیکن اس ٹائم پہ تقریباً اگر پرسنٹیج پہ بات کریں
تو اراؤنڈ کوئی 60 to 70% افیکٹیز بحریہ ٹاؤن کراچی میں ہو چکے تھے۔ اچھا، ان معاملات کو ریزالو کرنے کے بجائے ملک صاحب کے پاس بہت سارے اسپیس یہاں پر اویلیبل تھے، اگر چاہتے تو شاید ان کو سوئچ کر دیتے، لیکن ملک صاحب کی شاید چاہت نہیں تھی، جس وجہ سے ملک صاحب نے اس وقت میں بھی نیو ڈیلز کا آغاز کرتے رہے۔ جب نیو ڈیلز آتی تھی ان فیکٹریز پہ کیا گزرتی تھی یہ ان کے دل کو پتا، یہ وہ خود ہی بتا پائیں گے کہ ان کے دل پہ کیا گزر رہی تھی جس ٹائم پہ ایک تو فیکٹریز وہ کھڑے ہوئے تھے جن کو پلاٹس ملک صاحب نے نہیں دیے، اور دوسرے جانب سننے میں آ رہا تھا کہ بحریہ ٹاؤن کراچی آفر کر رہا ہے کہ نیو ڈیلز اویلیبل فور سیل ہے، اور فیکٹریز کی ایک لائن لگی ہوئی تھی، ایک قطار لگی ہوئی تھی ہیڈ آفس کے جانب، اور کچھ عرصہ تو ہم نے دیکھا کئی فوٹیج بھی آتی رہی، لڑائی جھگڑے، اور ہیڈ آفس میں جانے کے بعد جب ہم دیکھتے تو ایک عجیب سا ماحول ہوتا تھا، اس کے اندر کئی بیوائیں بھی ہوتی تھی، اس کے اندر کئی یتیم بچے بھی ہوتے تھے جن کے پیرنٹس نے انویسٹمنٹ کری تھی، انسٹالمنٹ بھری تھی، اور وہ دنیا میں نہیں رہے اوبیسلی۔ اور آپ بلیو کریں اس ٹائم پہ میں نے اپنے کانوں سے سنا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگوں نے جس طریقے سے بدعائیں دیں، تو بس دل لرز رہا تھا کہ یار دے دیں ان کو بھائی، یا تو پیسے دے دیں یا تو ان کو پلاٹ دے دیں۔ چیکس ایشوز ہوئے، چیکس باؤنس ہونے لگ گئے، پلاٹ نہیں ملے، دوسرے جانب پتہ چل رہا ہے سیلز کاؤنٹر کی جانب جا رہے ہیں تو وہاں پر نیو ڈیلز پڑی ہوئی ہیں، اویلیبل ہیں، جو کہ بحریہ خود بیچ رہا ہے۔ بہت سارے معاملات، ساری چیزیں ہوئی، تو آج رزلٹ یہ آ رہے کہ شاید اللہ کی پکڑ نہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی کرے، ہم سب کے لیے بہتر سوچنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی کرے، اور جو فیکٹریز ہیں ان کو کافی انہوں نے ابھی کلیئر کیا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں کیا، لیکن ایک طویل ٹائم لگانے کے بعد کلیئر کیا تو کیا کیا، اور جس ٹائم کیا تو اس ٹائم مارکیٹ کیا تھی۔ آج ملک صاحب کو بھی پتہ ہے پاکستان ریئل اسٹیٹ مارکیٹ، میں بحریہ ٹاؤن کراچی کی بات نہیں کر رہا، آل اوور ریئل اسٹیٹ انڈسٹری جو ہے وہ ہماری تباہ ہو چکی ہے۔ اچھا، ایک بات اس کے اندر بڑی واضح ہے جو کہ میں نے پرسنلی نوٹ کی ہے، اور آج تو یہ بات انڈوز ہو گئی۔ بحریہ ٹاؤن کراچی کی مارکیٹ لاسٹ ویک سے آپ کو پتہ ہی ایک بڑی پازیٹیو سائن میں چل رہی، وہ بے شک سٹے کی صورت میں ہے یا نہیں ہے، لیکن بہت پازیٹیو ہے، اور سیل پرچیز اور ساتھ ساتھ جو پلاٹس کے اندر کریکشنز آئی ہیں وہ بڑا ایک اچھے اماؤنٹ کے ساتھ کریکشنز دیکھنے کو ملی، یعنی کہ 125 گز کے پلاٹ کے اندر 2 سے 5 لاکھ روپے تک کا اماؤنٹ انکریز ہوا ہے، ڈیپینڈنٹ آن لوکیشن۔ دوسری خبریں ہماری گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے آ رہی ہیں کہ اب ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کو باقاعدہ بوسٹ کیا جا رہا ہے گورنمنٹ پالیسیز کو لے کے، اور کچھ پالیسیز کو چینج کرنے جا رہے ہیں، اور چینج کرنے کے ساتھ جو ٹیکس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں اس کو بھی ریلیف دیا جا رہا ہے، یعنی کہ ایمنسٹی اسکیمز جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے دی جا رہی ہیں۔ تو یہ تمام خبریں اور یہ تمام چیزیں، اور ہاں اسپیشلی بحریہ ٹاؤن کو جو لنک کر رہا ہے ملیر ایکسپریس پہ جو شاہراہ بھٹو ہے، اس سے ریلیٹڈ کافی لوگوں نے سوچا ہے کہ وہ جیسی اوپن ہوتا ہے، اس کا جیسی افتتاح ہوتا ہے تو بحریہ کی مارکیٹ میں ایک واضح فرق آئے گا۔ یہ ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر کافی چینج ہمیں دیکھنے کو ملا۔ اگر یہ 10-15 دن کے سٹے کو بھی میں ہٹا دیتا ہوں تو اس سے پہلے بھی بات کروں، بحریہ ٹاؤن کراچی کے جتنے پلاٹس تھے، یعنی کہ ریڈی پراپرٹی کی بات نہیں کر رہا، جو پلاٹس تھے ان کی ایک اچھی ٹریڈنگ ہوا کرتی تھی، لیکن وہ کئی عرصے سے سٹاپ تھی، لیکن وہ بھی چلنے لگی تھی۔ اگر اس بوسٹ کو دیکھیں جو کہ میں نے آپ کو کہا 2 سے 5 لاکھ پرائس میں ایک واضح کریکشن ہمیں دیکھنے کو ملی ہے، تو اس سے پہلے کی اگر میں بات کروں جس کو ہم آرٹیفیشل مارکیٹ نہیں کہتے، بالکل جینیئر مارکیٹ کہتے، تو اس مارکیٹ میں بھی تقریباً کوئی 3 لاکھ روپے کا اماؤنٹ انکریز ہو چکا تھا۔ اچھا، یہ بات اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اداروں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا ملک ریاض حسین صاحب کو، اور یہ بات ایک واضح کر دی گئی تھی کہ اگر آپ اپنے معاملات ہمارے ساتھ صحیح نہیں کرتے تو ہم آپ کے کاروبار کو تباہ کر دیں، اور یہ وہی ہو رہا ہے۔ ان کے کاروبار تو تباہ ہو رہے ہیں، لیکن یہ ان کے کاروبار تباہ ہونے سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا، یہ تھوڑا سا اداروں کو سوچنا چاہیے، کیونکہ اس ٹائم پہ بحریہ ٹاؤن کراچی میں اراؤنڈ کوئی 80% پراپرٹی ایسی ہے جو کہ اینڈ یوزر کے پاس ہے۔ اگر ان تمام چیزوں سے کوئی براہ راست ملک صاحب کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے تو پھر تو میں چاہوں گا کہ ادارے اپنا کارروائی کو جاری رکھیں، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ملک صاحب کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا،
اس سے ایک اینڈ یوزر کو نقصان پہنچ رہا ہے جس نے یہاں پر ایک اچھی بڑی لارجسٹ سوسائٹی میں ایک بڑی انویسٹمنٹ کری تھی، تو میں سمجھتا ہوں یہ تھوڑا سا غلط ہوگا۔ بہرحال مجھ سے بہتر ادارے سمجھتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں، کیوں ہونے جا رہے ہیں، کس لیے ہونے جا رہے ہیں، اور ملک صاحب کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ یاد رہے ملک صاحب کی عمر میں سمجھتا ہوں شاید 72 ایئرس ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، صحت دے، اور اتنا موقع دے کہ یہ اپنے معاملات کو صحیح کر لیں۔ اس کے بعد جانا تو آپ نے بھی ہے اور ہم نے بھی۔ اسی طریقے سے بیک اینڈ پہ پھر علی ریاض رہتے۔ علی ریاض کا میں سمجھتا ہوں پاکستان میں اب کوئی خاصا انٹرسٹ نہیں ہوگا، اور وہ ملک ریاض حسین جیسا رتبہ یہاں پر رکھ بھی نہیں سکتے، کیونکہ ہر بندے کی ایک اپنی کوالٹی ہوتی ہے جس کوالٹی پہ وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ آنیسٹ ہو یا آنیسٹ نہ ہو۔ یہ تو انسان کو خود کو پتہ ہے کہ میں نے کیا سوچا تھا، کیا کیا، اور میں نے کسی کے ساتھ اگر غلط کیا تو کیوں کیا۔ تو یہ چیز اگر علی ریاض سوچ لیں اور سوچنے کے بعد سمجھ جائیں کہ وہ اپنے والد کی جگہ آ کے اور ان کے معاملات کو یہاں پر ہینڈل کریں، تو پھر تو بہت ہی اچھی بات ہوگی کہ آپ کی اور ہماری انویسٹمنٹ بھی سیف رہے گی اور ان کے فیصلے بھی ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک بڑی اہم خبر ہے، اور لیٹ سی کے دیکھتے ہیں آگے جا کے اس میں کیا ڈیولپمنٹس آئیں گی۔ اور بحریہ ٹاؤن کراچی کی مارکیٹ میں سمجھتا ہوں کچھ فرق ضرور پڑے گا، کیونکہ اس سوسائٹی کے وہ بانی ہیں، اور ملک ریاض حسین صاحب پاکستان کا ایک ایسا بزنس ٹائکون ہے، میں بھی یہی کہوں گا کہ ایک اچھا بھی کام کیا انہوں نے اور کئی کام انہوں نے برے بھی کیے۔ لیکن یہ جو ریڈ وارنٹ ان کے جاری کیے گئے، یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں، اس کی ایک اہم وجہ منی لانڈرنگ ہے۔ جو پاکستان سے اپنے بزنس کو شفٹ کر رہے ہیں، اوبیسلی جو کہ پاکستان کے اندر ایک سرمایہ انہوں نے یہاں لگایا ہوا تھا، جس سے ہماری گورنمنٹ کو بھی فائدہ پہنچ رہا تھا فائنینشیلی، اور یہاں کا جو انویسٹر تھا اس کو بھی پہنچ رہا تھا۔ تو اوبیسلی جب وہ انویسٹمنٹ یہاں سے گئی ہے، وہ سرمایہ اٹھ کے پاکستان سے باہر کی جانب گیا ہے، تو اس سے ہمارے اس ملک کو بھی نقصان پہنچا ہے، اور جب نقصان پہنچا ہے تو اس کا تو پھر ازالہ دینا پڑے گا۔ تو خیر میں پھر کہوں گا کہ مارکیٹ کے اندر بالکل فرق پڑے گا، اور لیٹ سی دیکھتے ہیں آگے معاملات یہ کس طرف جاتے ہیں، کس رخ پہ جاتے ہیں، اور یہ معاملات صحیح ہوتے بھی ہیں یا نہیں ہوتے۔ بہرحال بحریہ ٹاؤن کراچی آج تک کی جو خبر ہے اس کے مطابق ویل مینٹین ہے، اور جن کے پاس حوصلہ ہے وہ انویسٹمنٹ کر بھی رہے، اور جن کے پاس حوصلہ نہیں ہے ان سے تو میں ویسے ہی کہوں گا کہ تھوڑا سا پھر صبر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ میں پھر حاضر ہوں گا کسی ایک نئے میسیج کے ساتھ۔ السلام علیکم۔